يراه الناس نارا فما هم بارد الحر فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جو سنا ہو مجھے ذرا بتلائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کر رہے ہیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ لوگ جس کو پانی دیکھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو آدمی دجال کو پاوے اس کو چاہیے کہ وہ آگ کو دیکھے اور اس میں کود پڑے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی بات سنی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی بہت سی مرتبہ انسان کے ایمان اور یقین کا امتحان لیتے ہیں۔ ایمان اور یقین کا امتحان الگ الگ طریقوں سے لیتے ہیں۔ ایک طریقہ اس امتحان کا، ایگزام کا، پریکشا کا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہر انسان کر نہیں سکتا، ایسی نئی، لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والی انوکھی بات اللہ تعالی کسی انسان کے ہاتھ سے کرواتے ہیں۔ کوئی انسان آپ کو کوئی انوکھی، نئی، اچنبھے میں ڈالنے والی عجیب و غریب چیز کر کے دکھلاتا ہے، حالانکہ اس انسان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو دین سے بڑی غفلت ہے اس کے اندر، شریعت کے احکام کی اس کے اندر پابندی نہیں ہے، بڑی کوتاہیاں وہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ایسے کام کر کے دکھلاتا ہے جو بڑے عجیب اور انوکھے ہوتے ہیں، لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جب ایسی چیز کوئی آدمی کر کے دکھاتا ہے تو لوگ وہ نئی چیز کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی حق پر ہے اور سچائی پر ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہے چمتکار والی چیزیں۔ کوئی انسان دنیا میں کوئی چمتکار والی نئی چیز دکھائے گا جو عام طور پر لوگ کر نہیں سکتے، حالانکہ وہ آدمی نماز میں بھی غفلت کرتا ہے، شریعت کے احکام میں بھی غفلت کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس نے ایک نیا چمتکار والا کام کیا یہ اس کے سچا ہونے کی
بزرگ ہونے کی، ولی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر کے اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے کہلانے والے، چمتکار، کرامت دکھانے والے، بناوٹی، عجیب عجیب طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ ایک قاعدے کی بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، کسی کی بزرگی، کسی کا ولی ہونا، یہ کبھی چمتکار کے ذریعے سے مت ناپنا۔ چمتکار یہ کسی کی بزرگی اور کسی کی ولایت کے ناپنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ چمتکار، یہ انوکھی چیزیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حرام کاموں میں پڑے رہتے، ان کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا میننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اس کے ہاتھ پر یہ چمتکار کرواتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ جھوٹا مانتے ہیں، کہ سچا مانتے ہیں۔ ایمان کا اس طرح بھی امتحان ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، دین کے خلاف کام کرتا ہے اور چمتکار دکھاتا ہے، تو اللہ آزماتے ہیں کہ تم اس کو حق پر مانتے ہو کہ باطل پر مانتے ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی چمتکار کے ذریعے سے کسی کو ولی اور بزرگ مت ماننا۔ ولی اور بزرگ کسی کو ماننے کا بہترین ذریعہ کیا؟ اس کی زندگی میں شریعت اور سنت کتنی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے اس کی زندگی میں کتنے تم کو نظر آتے ہیں، وہ ہے اصل اس کے ولی ہونے کے امتحان کا ذریعہ۔ ہمارے سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں، ہمارے پردادا پیر قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا، 6 مہینے بیعت ہی نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت کو کہتا ہے، حضرت میں تو آپ کے پاس بیعت ہونے آیا تھا، لیکن 6 مہینے ہو گئے، میں نے تو آپ کا کوئی چمتکار ہی نہیں دیکھا، پھر میں کیسے بیعت ہوں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو، تم 6 مہینے سے میرے پاس رہتے ہو، میری خانقاہ میں رہتے ہو، 6 مہینے میں ایک کام بھی تم نے میرے اندر ایسا دیکھا جو نبی کی سنت کے خلاف ہو؟ 6 مہینے کے بارے میں سوال کرتا، ایک کام بھی میری زندگی میں دیکھا جو نبی کی سنت کے خلاف ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، سوچا اس نے پہلے، ایسے ہی جواب نہیں دیا، کہا حضرت بات تو کچھ ایسی ہی ہے، آپ کی راتیں میں نے دیکھی، میں نے آپ کے دن دیکھے، آپ کو مسجد میں دیکھا، آپ کو گھر میں دیکھا، آپ کو مہمانوں میں دیکھا، اکیلے میں دیکھا، آپ کا ہر کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ سنت کی اتباع سے بڑھ کر بڑا چمتکار کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بھائیو، یہ دجالی فتنے کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دجال چمتکار دکھا کر کے لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کرے گا، اور جو لوگ چمتکاروں سے امپریس ہوتے، متاثر ہوتے، چمتکاروں کو دیکھ کر کے سامنے والے کو بڑا ماننے لگتے، ایسے لوگ دجال کے فتنے میں پہلے پھنس جائیں گے۔ ابھی کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، دجال جب آئے گا ایک شاندار باغ بھی اس کے پاس ہوگا،
اس باغ کے اندر عیش و عشرت کا سامان ہوگا، یعنی موج مزے کا سامان ہوگا، عجیب عجیب دنیا کی مستی اور مزے کی چیزیں ہوگی، وہ بھی دجال لے کر کے آئے گا۔ اب سوال یہ کہ دجال یہ چیزیں لایا کہاں سے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا امتحان لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو خود اللہ کی طرف سے اس کو یہ چیزیں دی گئی ہے ایمان کے امتحان کے لیے۔ دجال کا اپنا خود کا کوئی کمال نہیں، جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے لیکن گمراہی کے سامان بھی وہ اللہ کے یہاں سے لے کر کے آیا ہے، تو دجال کو بھی اللہ ایمان کا امتحان لینے کے لیے جب دنیا میں چھوڑیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دیں گے تاکہ امتحان لے سکے۔ اس میں سے ایک چیز ہوگی کہ شاندار باغیچہ لے کر آئے گا اور اس کے اندر بہترین قسم کا سامان ہوگا، موج کا، مزے کا، عیش کا، عیاشی کا۔ اب وہ دجال کیا کرے گا؟ لوگوں کے پاس جائے گا، اس کے اندر نہریں بھی بہتی ہوگی اور ایک طرف آگ بھی ہوگی اور تکلیف کی چیزیں بھی ہوگی۔ اب دو طرح کی چیز دجال لوگوں کو دکھائے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ بھی ہوگا، یہ حدیث میں کھانے پینے کے بڑے بڑے ذخیرے اور خزانے اور سٹاک ہوں گے دجال کے پاس، اور ایسے فتنے وہ اٹھائے گا کہ لوگ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر بھاگ جانے میں سلامتی سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم سلامت نہیں رہ سکتے اس کے فتنے سے، دنیا سے الگ تھلگ کسی پہاڑ پہ چلے جاؤ، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ اب دجال لوگوں کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا، دکھائے گا کہ دیکھو یہ رہی آگ، یہ ہے باغیچہ، یہ ہے مزے کے سامان، یہ رہی آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل کیا کہ دجال جو تم کو آگ دکھائے گا، مصیبت دکھائے گا، تکلیف کی چیز دکھائے گا، اس میں تم کود پڑنا۔ ہمارے حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی اور کہتے ہیں کہ نبی کے فرمان کے اوپر مومن عقل کو چلاتا نہیں ہے، نبی کی بات جہاں آتی ہے تو انسان عقل کو بھی سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ نبی کا فرمان آیا تو عقل کے خلاف نبی کے فرمان پر انسان عمل کرتا ہے اور اسی میں مزہ اور کامیابی ہے۔ تو کتنی پیاری بات آقا نے ارشاد فرمائی ظاہر کے خلاف کہ دجال کی جو آگ تم کو نظر آئے اس آگ میں تم جا کے کود پڑنا، اور دجال جو تم کو باغیچہ دکھائیں، نہریں دکھائیں، شاندار موج مزے کے سامان دکھائے، اس کے پاس مت جانا۔ آگے ارشاد فرمایا جس کا حاصل ہے کہ جو آدمی آگ میں کودے گا اللہ تعالیٰ اس آگ کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی والا باغ بنا دیں گے۔ اب جب مومن اس آگ میں کودے گا تو اوپر سے تو وہ آگ دکھے گی، لیکن جیسا ہی اندر داخل ہوگا پیارے آقا نے نورانی سچی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اندر ٹھنڈا میٹھا پانی اور موج مزے کی چیزیں ہوگی اس کے لیے۔ اور جس کو اس نے دکھائے کہ یہ باغ ہے، یہ موج مزے کی چیز ہے، اس کے قریب مت جانا، اس لیے کہ اوپر سے وہ باغ ہوگا، لیکن جو اس پر ایمان لا کے باغ میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس باغ کو آگ بنا دیں گے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا نے دیکھا اور میرا آپ کا ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ جلائی تھی نا دشمنوں نے، عراق والوں نے،
کتنی ڈینجر آگ جلائی تھی، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، پرندے اوپر سے ہوا سے اڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، مہینوں تک آگ جلائی تھی، بڑھیا عورتیں، بچوں کی مائیں منت مانتی کہ میرا بچہ اچھا ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ جل رہی ہے اس میں میں تیل ڈالوں گی، منتیں ایسی مانتی تھی۔ اب تیل سے تو آگ بھڑکتی ہے، عورتیں تک، بڑھیاؤں تک منتیں مانتی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں ہم لکڑیاں دیں گے، تیل دیں گے اور اس کو اور بھڑکائیں گے۔ کتنی خطرناک آگ ہوگی، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس مالک کی جس نے مجھے پیدا کیا، پوری زندگی میں کبھی اتنی راحت اور مزہ نہیں آیا جو آگ کے اندر راحت اور مزہ آیا۔ ایسا ہو چکا ہے دنیا میں پہلے ایک مرتبہ، جس کو دنیا دیکھ رہی ہے آگ ہے، اس میں جنت کے مزے آ رہے ہیں، جنت کی راحتیں ہو رہی ہے۔ اور شداد نے جنت بنائی تھی، کتنی محنت کر کے جنت بنائی۔ کبھی یاد رکھنا، وہ شداد کی جنت کا منظر سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج تو دجال کی روایت پوری کرنی ہے۔ اتنی محنت کر کے اس نے دنیا میں جنت بنائی۔ اس امت کے صحابہ میں سے بعض نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے، اس کا واقعات موجود ہے کتابوں میں۔ اجڑی ہوئی اس کی جنت دیکھی۔ اب لیکن وہ جیسے ہی جنت میں پہنچ رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے، تو سیدھا وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جنت ہے، لیکن وہ ہے حقیقت کے اندر اس کے لیے قدم رکھتے ہی سیدھا جہنم میں۔ دجال کا بھی یہی تماشا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بھائی اپنا مزاج ایسا بناؤ۔ میں آپ سے خاص طور پر یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ چمتکاروں کے چکر میں زیادہ مت پڑو۔ آج لوگوں کا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد اچھے عامل ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی میرے پاس آتا ہے، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ پر اثرات ہے، یہ علاج ہے، لے جاؤ، تو لوگوں کو جلدی یقین نہیں آتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس نے کیا، کس پر کیا، کہاں کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کوئی مرغا بھی نہیں منگوایا، کالا دھاگا بھی نہیں منگوایا، پیلا کپڑا بھی نہیں منگوایا، آپ تو سیدھے سیدھے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دے دیتے، آگے کچھ کرتے نہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتے۔ میں نے کہا دنیا بھی ایسی مزاج کی ہو گئی ہے کہ تم ڈھونگ سب کرو کرواؤ تو کہیں گے کہ ماشاءاللہ عامل صاحب بہت بڑے پہنچے ہوئے، اور سیدھے سادے سمپل طریقے سے قرآن حدیث کی بات کرو، لوگوں کو جلدی گلے میں بات اترتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ واسطے ان چمتکاروں کے چکروں میں مت پڑو۔ اصل چیز اللہ کی رضا، نبی کی سنت کا اتباع۔ ایک اور حدیث سنا، ایک مومن اور دجال کا مقابلہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جب آئے گا تو ہتھیار بھی بہت سارے لے کر آئے گا، عجیب غریب ہتھیار لے کر آئے گا۔ ایمان والوں کو بھی آ کر کے وہ فتنے کی دعوت دے گا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، مجھے مان لو۔ لیکن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوگا کاف فا را، ایسا لکھا ہوگا عربی میں، کہ جس انسان نے زندگی میں کبھی الف با کی تختی نہیں پڑھی لیکن اس کے دل کے اندر ایمان یقین ہے، وہ بھی پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ یہی ایمانی نور کی بات ہوگی۔
صاف لکھا ہوگا اس کی پیشانی کے اوپر، کاف، فا اور را، اور جو مخلص ایمان ہوا وہ پہچان لیں گے یہ رہا کافر. اور جب اس کو کافر پہچان لیا تو پھر اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو مخلص مومن تو اس سے دور رہیں گے دجال سے، اور ڈھیلے ڈھالے اس کے قریب جائیں گے، اور کافر تو بالکل اس کی چنگال کے اندر پھنس جائیں گے. بہرحال دجال مومن کو دعوت دے گا، لیکن مومن کہاں اس کے فندے میں آوے. تو دجال اس کو کھینچے گا اور زمین پر لٹائے گا، اور اپنے چیلوں کو کہے گا اس کو زخمی کرو، خون نکالو اس کا. دجال کے چیلے اس کی پیٹھ پر اور پیٹ پر ماریں گے. ظاہر ہے کہ اس کو مارنے کی وجہ سے زخم ہوں گے، خون بھی نکل سکتا ہے. تو دجال اس ایمان والے کو کہے گا اب تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا مانتا ہے. تو مومن کہے گا صاف لفظوں میں کہ تو جھوٹا دجال ہے. یہ تو وہی نشانی ہو گئی، میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ دجال کے چیلے چمٹے پیٹ پر اور پیٹھ پر ماریں گے، اسی لیے اب تو مجھے یقین ہو گیا تو جھوٹا دجال ہے. تو دجال حکم دے گا کہ اس کو پکڑو، اور پکڑ کر کے ایک آرا لاؤ. آرا سمجھتے ہو؟ گجراتی میں کروتی ہے، لکڑی جو پرانے زمانے میں مستری لوگ کاٹتے تھے. کہا ایک آرا لاؤ. اس کو کھڑا کروائے گا دجال مومن کو، اور مومن کو کھڑا کروا کر کے یہ بال کے بیچ میں جو مانگ ہوتی ہے اس کو اردو میں مانگ کہتے ہیں. تھوڑے بال ادھر کیے، تھوڑے بال ادھر کیے، بیچ میں مانگ. تو اس مانگ کے اوپر وہ آرا رکھوائے گا دجال، اور اس کے آدمی اس مومن کو دونوں طرف سے پکڑ کے کھڑے رہیں گے، اور اس ایمان والے کو زندہ اوپر سے چیرا جائے گا. کیسا بھیانک منظر کروائے گا وہ مومنوں کے ساتھ. اور چیرتے چیرتے اس کا منہ، پھر گردن، پھر پیٹ، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے مومن کے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا ادھر پھینکا، دوسرا ٹکڑا ادھر پھینکا، دور دور پھینکے گا. اور پھینکنے کے بعد 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دجال خود چلے گا، تاکہ لوگوں کو تماشا دکھائے کہ میں نے حقیقت میں اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے ہیں، اور دونوں ٹکڑے میں نے دور دور پھینک دیے ہیں. اس کے لیے وہ درمیان کے اندر چلے گا. جب لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس مومن کے 2 ٹکڑے حقیقت میں ہو چکے ہیں، تو دجال تھوڑی دیر کے بعد حکم دے گا اس 2 ٹکڑے کو اٹھ جا، یعنی زندہ ہو جا، دونوں ٹکڑے مل جاؤ. اللہ نے اس کو یہ چیز دی ہوگی، دونوں ٹکڑے جڑیں گے، پھر وہ زندہ ہوگا اور وہ مومن کھڑا ہو جائے گا. جب کھڑا ہو جائے گا تو دجال اس ایمان والے سے سوال کرے گا اب تو میرے اوپر ایمان لائے گا نا؟ میں نے تیرے 2 ٹکڑے کیے، تجھے چیرا، تجھے مار ڈالا، پھر تجھے زندہ کیا، اب تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ تو وہ ایمان والا بندہ یوں کہے گا اب تو میرے دل میں پہلے سے زیادہ پکا یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. اللہ میرے آپ کے ایمان کو ایسا قوی بنا دے، دنیا کی چیزوں سے دگمگا جاوے. اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نبی کی بات کے اوپر ایسا مضبوط رہے کہ ظاہر میں کیسی بھی آزمائش آوے وہ ڈگمگاوے نہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، آج کسی کو 2 ڈنڈے پڑ جائے، اللہ سلامت رکھے، تو آدمی کی بات بدل جاتی ہے. یہ مومن کا ایمان کیسا ہوگا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، دونوں ٹکڑے ادھر ادھر پھینک دیے گئے، زندہ چیر دیا گیا، پھر بھی ایمان کا حال ہے کہ زندہ ہو کے کہتا ہے کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا. بتاؤں بزرگوں میں آپ کو، آج جلالین شریف کے سبق میں ایک آیت پڑھائی ہے، سلتم من الاولین وسلتم من الاخرین.
پہلے یہ آیت آئی تھی سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین. جو لوگ اللہ تعالی کی خصوصی جنت میں جانے والے ہیں اس میں ایک بڑی جماعت تو پچھلی امت کے لوگوں میں سے ہوگی اور چھوٹی سی جماعت اس امت میں سے ہوگی. ذرا دھیان سے سننا بات کو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خصوصی جنت میں جانے والے اصحاب الیمین وہ ایک بہت بڑی جماعت پچھلی امت میں سے اور اس امت میں سے قلیل تھوڑے سے. اور ظاہر بات ہے کہ پچھلی امت میں انبیاء زیادہ، پیغمبر زیادہ، رسول زیادہ، اور اس امت میں تو ایک ہی نبی. اسی لیے ظاہر ہے کہ پچھلی امت کے لوگ زیادہ خصوصی جنت میں جائیں گے. جب یہ آیت سنی تو حضرات صحابہ کو رونا آ گیا. حضرت عمر تو روئے باقاعدہ اور دوسرے صحابہ غمگین ہو گئے. اے اللہ، ہماری امت میں سے بہت کم خصوصی جنت میں جانے والے. ان صحابہ کا یہ رنج، غم اور ان کا رونا خدا کو اتنا ترس آیا کہ اللہ نے آگے چل کر کے آیت اتاری سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین. گھبراؤ مت. جس طرح پچھلی امتوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت خصوصی جنت میں جائے گی، آخری نبی کی امت میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت خصوصی جنت میں جائے گی. کتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہم لوگوں کے واسطے. اب اس میں کون ہے؟ یہی تو کامل الایمان لوگ ہیں. صحابہ کے بعد یہ لوگ. اللہ اکبر، کیسا ایمان کہ چیر دیوے، کوئی دو ٹکڑے کر دیوے، ہار پار کر دیوے، اس کے بعد بھی کھڑے ہو کر کے یہی جواب دیوے کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا تھا. اس کو کہتے ایمان. فذالک الایمان. اللہ ہم سب کو ایسی قوت عطا فرمائے. آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ایک مرتبہ ایسا مار کے ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر چکے گا تو پھر اب دوبارہ کبھی دجال ایسا نہیں کر سکے گا. اب وہ کھلم کھلا منع کر رہا ہے، پھر بھی وہ دجال کو اور غصہ آئے گا. کہا اس کو پکڑو اور لیٹا کے ذبح کرو. میں نے ٹکڑے کر کے اس کو جوائنٹ کیا، زندہ کیا، پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو ذبح کرو. حدیث کے اندر روایتوں میں آتا ہے اللہ اس مومن کی گردن کو تانبے جیسی بنا دیں گے. چھری نہیں چل سکے گی اس کا آرا بھی نہیں چل سکے گا. پہلے امتحان لینا تھا تو چلنے دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کی گردن کو تانبے جیسی بنا دے، پھر نہیں چل سکے گی اس کے اوپر. اب جب وہ چل نہیں سکے گا، اس کی چھری نہیں چل سکے گی، تو آخری قدم دجال یہ اٹھائے گا کہ دونوں ہاتھ اس مومن کے پکڑے گا، دونوں ٹانگ پکڑے گا، پیر پکڑے گا، دونوں ہاتھ پکڑے گا. جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، ظالم باپ، کیسے بعض مرتبہ بچے پر غصے ہو جائے تو دونوں ہاتھ دونوں پیر پکڑ کے پٹک دے. روایت میں کہ وہ دجال اس مومن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا، جو جہنم اس کے پاس ہوگی، پٹکے گا اس جہنم کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل، جب وہ جہنم میں گرے گا اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے اس جہنم کو جنت بنا دیں گے اور وہ اندر جا کر خوش خوش مزے سے رہتا ہوگا. اور یہ جو سب سے پہلا آدمی جس کو دجال نے قتل کیا تھا مومن، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا شہادت والا یہ مومن ہے، سب سے بڑا شہادت والا. ظاہر ہے کہ دجال جیسے خطرناک فتنے کے سامنے جو ٹک جاوے، جو جم جاوے، وہ واقعتاً بہت بڑا شہادت والا مومن ہوگا.
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دجال ایسے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں طاقت رکھی ہے. چونکہ حضرت مہدی آئیں گے، ان کے بعد فوراً کانا دجال آئے گا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. دجال کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ان کی سانس جو نکلے گی، اس لیے کہ ہم جب سانس لیتے ہیں نا، ہوا اندر لیتے ہیں، ہوا باہر نکالتے ہیں. تو جو سانس باہر نکلتی ہے، شاید اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. آکسیجن آدمی لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ دجال جو سانس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوا باہر نکالتے، وہ اتنی طاقت والی ہوا ہوگی کہ جس کو لگے گی وہ نمک کی طرح پگھل کے ہلاک ہو جائے گا. ایسی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی ناک میں سے نکلے گی. یہودی لوگ جو دجال کے آگے پیچھے چلتے ہوں گے، سب سے بڑی قوم جو دجال کے آگے پیچھے چلنے والی ہوگی وہ یہودی قوم ہوگی. ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس لگے گی، جس کو لگی گیا نمک کی طرح پگھل کے ختم ہو جائے گا. نبی کی سانس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے. دجال کو بھی وہ سانس کی ہوا لگ جائے تو دجال بھی پگھل جائے اور پگھلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا دجال کو بھی لگے گی، وہ بھی پگھلے گا. قریب ہوگا کہ وہ مر کے ختم ہو جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی سانس سے قتل نہیں کریں گے. مومنوں کو یقین بھی تو دلانا ہے. تو ایک ہتھیار لے کے عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے دجال کے پاس، اور دجال کو باقاعدہ اپنے مبارک ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کا خون جو ہتھیار پہ لگا ہوگا وہ خون سب ایمان والوں کو دکھائیں گے، دیکھو مومنو، میں نے دجال کو قتل کر دیا. ایک تو نبی کی بات، اور دوسرا کھلم کھلا دکھائیں گے، یہ رہا ہتھیار، یہ رہا خون، میں دجال کو قتل کر چکا. اور لد نام کا ایک شہر ہے، اس شہر کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. یہ بھی حدیث میں ہے. اور لد شہر جہاں دجال کو قتل ہونا ہے، وہاں اس کے قتل کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں. میں گیا ہوں اس جگہ پر، الحمدللہ. 7 سال ایسے آئیں گے لوگوں کے اوپر، بس جیسے دجال قتل ہوا، سب سے بڑا فتنہ گیا. اس امت کے آخری زمانے میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا. اور میں آج کل لوگوں کو کہا کرتا ہوں، غلطی اللہ معاف فرمائے، اجتہادی چیز ہے، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں سے ایک بات عرض کرتا ہوں. بھائیو، اس وقت جو دنیا میں فتنے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ اب یہ فتنے دجال کے قتل پر ختم ہوں گے. ظاہر میں ہم کو تو کوئی شکل نظر نہیں آتی ان فتنوں کے ختم ہونے کی، ہم کو شکل نظر نہیں آ رہی. اب یہ فتنوں کا خاتمہ ہوگا دجال کے قتل کے اوپر. جیسے ہی وہ بڑا فتنہ دجال قتل ہوگا، دنیا میں 7 سال ایسے امن و امان کے ہوں گے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض، ویر، لڑائی جھگڑا، دشمنی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. حدیث میں حضور نے فرمایا 7 سال ایسے آئیں گے امن کے، چین کے، محبت کے، پیار کے، کسی کے دل میں کینہ نہیں. آج تو بیوی کو شوہر پر، شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں، اولاد کو ماں باپ پر، ماں باپ کو اولاد پر. پتہ نہیں کس کے دل میں کینہ کب اگے. اللہ کینے سے ہمارے سینوں کو بچا کے رکھے.
ایک آیت ہے قرآن کی، وہ پڑھا کرو، اللہ حفاظت کریں گے. بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں اللہ نے سکھائی. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. یہ آیت پڑھا کرو دعاؤں میں، اللہ اس کی برکت سے سینے کو کینے سے انشاءاللہ پاک کر دیں گے. خدا کی بتائی ہوئی دعا ہے. ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے بھائی جو دنیا سے آ کے چلے گئے، سب ایمان والے انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں اللہ کسی مومن کے لیے کینہ نہ آوے. ربنا انک رؤوف الرحیم، آپ بڑے مہربان، بڑے شفقت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے. ایسے 7 سال آئیں گے دجال کے مرتے ہی. پھر ملک شام کی طرف سے، یعنی یہ فلسطین وغیرہ مبارک زمین کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کامل ایمان والے کو وہ ہوا لگے گی، وہ ایمان والا انتقال کر جائے گا. یہ رحمت ہے، یاد رکھنا. اسی لیے کہ اب دنیا کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، اسی لیے اچھے لوگوں سے پہلے اللہ زمین کو صاف کر دیں گے. یہ 7 سال کے بعد ٹھنڈی ہوا مبارک زمین فلسطین ملک شام کی طرف سے چلے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوا جس مومن کو ذرہ برابر بھی لگے گی اس کا انتقال ہو جائے گا. یہاں تک کہ کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں اس ہوا سے اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ مروں نہیں، وہ پہاڑوں میں جائے گا، پہاڑوں میں جو گفائیں ہوتی ہیں اس میں جائے گا. لیکن خدا کا فیصلہ ہے، وہ ٹھنڈی ہوا پہاڑ کے جگر میں، دل میں، گفا میں اندر بھی آ کر اس کو لگے گی اور اس مومن کا انتقال ہو جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آخری دنوں میں برباد کرنا چاہتے ہیں تو مومنوں کو ہٹا لیں گے پہلے اللہ تعالیٰ. اس لیے یاد رکھو بھائیو، ایک بات جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کیا صالح اور نیک بندے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا دنیا سے اٹھنا یہ بھی ایک قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. اپنی گزشتہ مجلس اور اس مجلس کے بیچ میں کم از کم 10-12 بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، جو عالمی لیول کے، ورلڈ لیول کے بڑے بڑے اولیاء اللہ سمجھے جاتے، ایسے ایسے اٹھ گئے دنیا سے. یہ اس حدیث کے اندر اشارہ اس کی طرف فرمایا. پھر جو لوگ دنیا میں بچ جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ پرندوں کی طرح ہلکے اور درندوں جیسی سمجھ والے. پرندوں جیسے ہلکے اور جانوروں جیسی سمجھ والے. کیا مطلب؟ کوئی شہوت کی چیز دیکھے تو فوراً اس کی طرف دوڑے. شہوت کی چیز دیکھے، آج کھانے کی شہوت، شرمگاہ کی شہوت، اللہ ہی ہم کو اس سے حفاظت میں رکھے. ضرورت پوری کرنی ہے صحیح طریقے سے. تو شہوتوں کو دیکھیں گے تو جیسے پرندہ کوئی شہوت کی چیز دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے کہ وہاں دانا، وہاں کھانا. یہ ہلکے لوگ جو دنیا میں بچیں گے وہ شہوتوں کی طرف دوڑیں گے فوراً پرندوں کی طرح، اور جانوروں جیسے ہو جائیں گے. حدیث کا مطلب یہ کہ جانور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہلکے قسم کے انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح سچی بتا بھائی. ایک آدمی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن محض حسد میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ یہ جانوروں کی عادت ہے. پھر ایک بات اور سن لو، شیطان ظاہر ہوگا
ابھی تو شیطان ہمارے سامنے آتا نہیں ہے، لیکن شیطان باقاعدہ ظاہر ہوگا. حدیث میں حضور نے فرمایا سامنے آئے گا لوگوں کے اور بات کرے گا. اور پچھلے زمانے میں بعض موقع پر سامنے ظاہر ہوا ہے. قرآن میں بھی ایک موقع ہے، غزوہ بدر کے موقع پر، بدر کی لڑائی کے موقع پر شیطان باقاعدہ آیا تھا میدان میں. اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ میں مشورہ ہو رہا تھا تب بھی آیا تھا. پورے قریش کے لوگ جمع ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے. کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے آخری نبی کو ستانے کا مشورہ ہو رہا ہے. دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ دی، مشورے کی جگہ. وہاں سب قریش کے بڑے بڑے لیڈر جمع ہوئے. کہا یہ محمد کا کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنا؟ کوئی کہتا ہے قتل کرو، کوئی کہتا ہے کہ جیل میں ڈالو، کوئی کہتا ہے کہ وطن سے نکال دو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کا مشورہ ہو رہا تھا، اتنے میں شیطان آیا ایک بڈھے کی شکل میں. کیا مشورہ ہے؟ تو کہا ان کی رائے یہ ہے کہ محمد کو مکہ سے باہر نکال دو. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے پہچانا نہیں، ابو جہل نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ شیطان ہے. کیا کہا کہ نکالنا مت، اس لیے کہ اس کو نکالو گے تو یہ تو دوسری جگہ ایمان کی دعوت چلائے گا. نکالنا مت، رائے پر تبصرہ کر رہا ہے. پھر دوسری رائے آئی کہ ان کو جیل میں بند کرو. تو شیطان تبصرہ کر رہا ہے، کیا بند مت کرنا، اس کے ماننے والے آئیں گے، مل جل کے حملہ کریں گے، چھوڑا کے لے جائیں گے، بند بھی مت کرنا. تیسری رائے ہے قتل کر دو ان کو. تو اس پر شیطان کہنے لگا ہاں یہ رائے مناسب ہے، قتل. اس موقع پر سامنے آیا تھا، بالکل آمنے سامنے. اور غزوہ بدر میں آیا میدان میں، اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بات کر رہا ہے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو. جیسے ہی ملائکہ کا لشکر آسمان سے زمین پہ اترنا شروع ہوا، فرشتوں کا لشکر، ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے اس دور کے اندر بھی شیطان ظاہر ہوگا اور لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کرے گا. یہ دور بھی آنے والا ہے. اور وہ لوگوں کو کہے گا تم ہماری بات مانو گے؟ لوگ کہیں گے کہ کیا حکم ہے آپ کا؟ تو کہا بتوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرو. بس جیسے ہی لوگ بتوں کی عبادت کرنا شروع کریں گے شیطان کی بات مان کے، تو روزی کی بارش ہوگی، روزی کی بارش. یعنی اتنی برکت ان کو نظر آئے گی کہ کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، اور یہ بھی ایمان کا امتحان ہوگا. اسی لیے بھائیوں، اس طرح شیطان بھی نمودار ہو کر کے انسانوں کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ دجال کے ہر طرح کے فتنوں سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور جیسے جیسے یہ زمانہ قیامت کے قریب پہنچ رہا ہے، ایسے ایسے دجالی فتنے کے آثار بھی دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں. یہاں دجال کے متعلق جو چند روایتیں آپ کو پیش کر کے سنانی تھی، الحمدللہ وہ مکمل ہوئی. اب دجال کے فتنے کے بعد فوراً ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ جو اس کو دنیا کے سامنے آنا ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ. انشاءاللہ آئندہ مجلس سے یاجوج ماجوج کے متعلق حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کریں گے. ایک دعا کی درخواست کی پرچی آئی ہے. یوسف بھائی کھولوڑ والے کینیڈا میں انتقال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں.
آئندہ تاریخ کون سی؟ 8 مارچ انشاءاللہ العزیز. آئندہ مجلس 8 مارچ بدھ کے دن انشاءاللہ العزیز ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر مومن کو حلال برکت والی روزی عطا فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. محبوسین کو رہائی عطا فرما. اے اللہ آپ کے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پورے عالم میں رحم کر دیجیے. اے اللہ مظلوموں کی نصرت فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما. اے اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا ماحول قائم فرما. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی اس کو ناکام کر دیجیے. ہم مسلمانوں کو آپس میں جوڑ محبت عطا فرماؤ. فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرماؤ. ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ. مولا ملک میں جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ. آپسی جھگڑوں اور انتشار سے حفاظت فرماؤ. امن و امان کی فضائیں قائم فرما. تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی پورے عالم میں حفاظت اور نصرت فرما. مولا ہم کو زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ دنیا کا بندہ بننے سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کی منزلیں بھی راحت والی بنا دیجئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب